ہے، امامہ ہے صاحب، پھول مالا ڈالنا ہے، رشتہ داری نبھانے کے لیے صاحب مٹھائی کا ڈبہ پیک کرنا ہے، کارڈ چھپانا ہے، رشتہ دار کو بولانا ہے، سیلفی لینا ہے، جس دن وہ عالم حافظ بنا اسی دن حرام کام کرنا ہے، فوٹو لینا ہے، یعنی سارا کام رسم بن گیا۔ وہ اللہ کا ڈر کہاں گیا، رسول پاک سے حیا کہاں گئی، قیامت کا خوف، قبر کا خوف، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا خوف، یہ ساری باتیں مٹ گئی۔ اسی لیے نقاب پہننے کے باوجود بھی کافی دیکھو کہ ننگے پاؤں رہنے والا، ننگے بدن رہنے والا جو کل دوسروں کی گائے چراتا تھا، آج جتنے مالدار قسم کے لوگ مالدہ میں موجود ہیں، کلکتہ میں موجود ہیں، 90% لوگ ان کے بچے ہیں جن کے باپ دوسروں کی گائے چراتے تھے، جن کے باپ دوسروں کے کھیت میں مزدوری کرتے تھے، جن کے باپ 5 کلومیٹر دور چل کر کے ٹرین پکڑنے کے لیے پیدل جاتے تھے۔ اکثر لوگ، جتنے لوگ ابھی دلی پنجاب میں جا کر کے کما کر کے ٹھیکیداری کر کے 2-4 کمرے کا گھر بنا رہے ہیں، بلیٹ خرید رہے ہیں صاحب، ایرٹیگا خرید رہے ہیں، وہ اکثر اس میں وہ ہیں جن کے باپ کل غریب تھے، جن کے باپ کو چپل میسر نہیں تھی، جو عید کے دن چپل کو سی کر کے عیدگاہ جاتے تھے۔ تو حضور نے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے حضور نے کیا کہا، جب تم دیکھنا ننگے پاؤں ننگے جسم رہنے والے، بکری کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں میں اترائیں، فخر کریں، تو سمجھ جانا قیامت اب بالکل قریب آ گئی ہے۔ تو کسی کو مال دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہنا ہے کہ بڑا خوش نصیب ہے، اگر کسی کا تقوی بڑھ گیا، کسی کا سجدہ بڑھ گیا، کسی کی عبادت بڑھ گئی، کسی کے اخلاق اچھے ہو گئے، تب کہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ نیک ہو گیا، ان کی صدقات و خیرات انہوں نے بڑھا دیا، یہ حج کر لیا، زکوٰۃ دے رہا ہے، حلال مال کما رہا ہے۔ حرام کمائی سے اگر 50 کروڑ کی مسجد کوئی بنا دے، اللہ قبول نہیں کرے گا، ایک پیسہ کی نیکی نہیں ملے گی اس کو، یہی حدیث میں ہے، یہی قرآن میں ہے۔ اگر کوئی حرام کمائی کر کے ہر سال عمرہ چلا جائے، ایک عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر حرام پیسے سے کوئی 1 لاکھ مسجد اور 1 لاکھ اسکول بنا دے، قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص جو حلال کی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، یعنی جو پاک مال سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اس مال کو بڑھاتا ہے، وَيُرَبِّيهَا، اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور جو حلال مال میں سے صدقہ کیا، اللہ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ حلال کا پیسہ جو ایک کھجور صدقہ کرے، اللہ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جائے گا کہ میں نے تو ایک چھوٹی سی کھجور خیرات کیا تھا، یہ پہاڑ برابر ثواب، تو یہ حلال مال۔ اگر کوئی حلال مال کھا کر اپنے محلے کی مسجد میں دعا کرتا ہے، اور ایک بندہ حرام مال سے وہ حج کو جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جو مال جھوٹ بول کے کمایا گیا ہو، جو مال دوسروں کو ٹھگ کے کمایا گیا ہو، جس مال میں بہن کا حق دبا دیا گیا ہو، جس مال میں اپنی پھوپھی کا حق دبا دیا گیا ہو، ایسا نہیں کہ بیٹا ہے تو بیٹا ہی باپ کی پراپرٹی کا حقدار ہے، بیٹا کو ڈبل، بیٹی کو سنگل ملنا ہی ملنا ہے۔ ایسا نہیں کوئی عورت یہ نہ بولے کہ میرا بھائی ہے ہم چھوڑ دیا، چھوڑنے کا نہیں، یہ تمہارا حق ہے اس حق کو لینے کا۔ تم بھی باپ کی اولاد ہو، میں بھی باپ کی اولاد ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر تم کو 2 بیگھہ زمین ملے گی تو مجھ کو 1 بیگھہ زمین ملے گی، اس لیے ملے گی کہ عورت کو زمین باپ کی طرف سے بھی ملنے والی ہے، شوہر کی پراپرٹی میں بھی زمین ملنے والی ہے، جو بھی پراپرٹی چھوڑے وہ
بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی پراپرٹی میں بھی عورت کو حصہ ملنے والا، تو عورت کو 3 جگہوں سے حصہ ملتا ہے۔ اگر بیٹا مر گیا تو بیٹے کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا ماں کو، شوہر مر گیا تو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا عورت کو، اور باپ مر گیا تو باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا عورت کو۔ مگر ایک لڑکا صرف باپ سے ہی پا سکتا ہے، وہ سسر کی پراپرٹی میں اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ ساس مر جائے اس کی پراپرٹی میں داماد کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے سسر اس کا کھرپتی کیوں نہ ہو، بیٹی کا حق ہے، داماد کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو عورت کو چونکہ 3 جگہوں سے ملنے والا، اس لیے اس کو سنگل، لڑکے کو چونکہ کہیں سے نہیں ملنے والا اس لیے اس کو ڈبل ہے، لڑکے کو ڈبل، عورت کو سنگل۔ تو تم یہ مت چھوڑ دینا اپنا حصہ، شریعت نے یہ تیرا حصہ مقرر کیا ہے، تم مطالبہ کرنا، اور یہ مت کہنا کہ جو عورت اپنے بھائی سے زمین لے لیا وہ عورت کنگال ہو گئی، جھوٹ بات ہے۔ یہ سماج میں لوگوں نے جھوٹ پھیلایا ہے، اپنے باپ کی پراپرٹی کو غصب کرنے، لوٹنے کے لیے ایک گندی بات سماج میں پھیلا دی ہے کہ جو بہن اپنے بھائی کا سے حصہ نہیں لیا، وہ حصہ لے لیا، وہ کنگال ہو گئی، بھائی اس کا منہ موڑ لیا، اب وہ اپنے میکے جانے کے لائق نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنا حق اگر لے لیا تو تم اس کو مہمان نوازی نہیں کرو گے، تم اس کے لیے دروازہ تم نے بند کر دیا، تو اپنا حق لے لیا، اب جاؤ۔ آدمیت کہاں گئی؟ انسانیت کہاں گئی؟ یہاں تو اجنبی آدمی بھی کسی کے گھر میں مہمان ہو جائے تو بھی مہمان نوازی کرنا چاہیے، وہ تو تمہاری بہن ہے، وہ تو تمہارا خون ہے، بلڈ ہے، اپنا حق وہ لے لیا ہے تو تم نے دروازے کیسے بند کر دیے؟ جہالت ہے۔ جہالت، جیسے آپ سنتے ہیں کہ یہ اگر کھل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ جہالت ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ جو شوہر کا نام لے لے اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، جہالت ہے، بیکار کی بات ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کا نام 50 بار لے، نکاح کا کوئی نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ ڈسپلین یہ ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے، ادب ہے، جیسے ادب کے خلاف، جیسے باپ کا نام اگر بیٹا لے لیا تو اگر کسی سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہہ دیا انہوں نے میرے باپ کا نام فلاں، لیکن اگر باپ کا نام لے کے پکارے گا کہ اے احمد میاں ادھر آئیے، یہ بے ادبی ہے، یہ بدتمیزی ہے، باپ کا نام لے کر۔ اسی طرح عورت اگر ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے، یہ بول دے کہ میرے شوہر کا نام عبدالحمید ہے، میرے شوہر کا نام احمد ہے، میرے شوہر کا نام ذاکر ہے، تو وہ 1,00,000 بار بولے کہ میرے شوہر کا نام ذاکر ہے، تو کوئی نکاح نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ لیکن ڈسپلین یہی ہے کہ شوہر کا نام لے کے پکارے نہیں اس کو، اے ذاکر ادھر آؤ، اے احمد ادھر آؤ، جیسے بڑے بڑے شہروں میں اونچے پڑھے لکھے دنیاوی پڑھے لکھے حلقوں میں شوہر کا نام لیا جاتا ہے، یہ ڈسپلین کے ادب کے خلاف ہے، مگر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے یہ غلط فہمی ہے کہ جو عورت اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ لے لیتی ہے وہ کنگال ہو جاتی ہے، غریب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک غلط بات، ایک غلط ریمر ہے جو سماج میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اپنا حق لینے سے بندہ غریب نہیں ہوتا ہے۔ جو بہن کا حق دبا کے کھائے حرام ہے، اس پیسے سے جو حج کو جائے نہیں قبول ہوگا۔ جو اپنی پھوپھی کا حق دبا لے، جس کا حق باپ نہیں دیا تھا، اس کو معلوم ہے کہ پھوپھی کا حق اس میں ہے، مگر یہ اس کو دبا لیا، نہیں دیا، اس پیسے سے اگر وہ 1,00,000 بار عمرہ کر لے قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ مال حرام سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لبیک قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، کیوں؟ زادک حرام وحجک مردود، تیرا حج کا سفر کا جو خرچہ ہے وہ حرام کا ہے، تیرے حج کو تیرے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ لیا کہ صاحب 50 گاڑی آگے 50 گاڑی پیچھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گیا، مالا پہنا، وہاں سے لوٹ کے آیا، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب۔ اللہ کے نزدیک
وہ حج ہی نہیں ہے، وہ حج چہرے پہ مار دے۔ کون؟ جو حج جھوٹ بول کے پیسہ کما کے گیا، جو دوسروں کو ٹھگ کر کے پیسہ کما کے حج کو گیا۔ یہ آج مسلمانوں میں عام ہے، مال چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو، جھوٹ بولے، شراب بیچے، تاڑی پیے، دوسروں کا حق دبائے، چاہے دوسروں کا آل چھاٹ چھاٹ کر کے دوسرے کی زمین اپنی زمین میں ملا لے، یعنی مال چاہیے۔ سود کھانے کا مطلب ہے کہ ایک سود بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اپنی ماں سے زنا کرے، گھٹیا کافر بھی، وہ بھی اپنی ماں سے منہ کالا کرنا نہیں چاہے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ سود کھانے کے جتنے گناہ ہیں اس کے 70 درجے ہیں، گناہ کا جو ڈگری ہے وہ 70 ہے، اس میں سے لوویسٹ ادنا درجہ یہ ہے کہ ان ینکح الرجل امہ، کہ ایک مرد اپنی ماں سے شادی نکاح کرے۔ سب سے ادنا، یہ جو عورتیں سب گروپ بنا بنا کر کے سود کا کاروبار کر رہی ہیں کہ مال بڑھ جائے، یہ جو مرد سود کا کاروبار کریں، اس سے ٹکا لے لیا اپنا کاروبار کریں، پھر اس کو دے رہے ہیں، اس کو دبا دیا، حرام حرام سخت حرام۔ وہ پیسہ سے اگر حج کرے گا حج قبول نہیں ہوگا، اس پیسے سے 1,00,000 مسجد بنا دو قبول نہیں ہوگا، اس پیسے سے مدرسے میں دان کر دو قبول نہیں ہوگا۔ حرام پیسے سے محرم میں 1,000 دیگ کھچڑا بنا کے کھلا دو، ایک دانہ چاول کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس بات کو گرہ باندھ کر رکھنے کہ اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال خیرات کر کے ثواب کی نیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کپڑے میں کہیں گندگی لگ گئی اور اس کو پیشاب سے دھو دیں گے تو گندگی اور پوری بڑھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ حرام مال خیرات کر کے اس کے ثواب کی نیت کرنا ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر گندگی لگے اس کو پاک پانی سے صاف کرو گے تب صاف ہوگا، لیکن اگر کوئی پیشاب سے دھو گے تو گندگی اور پوری بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حرام مال خیرات کرتا ہے، لوگوں کو افطار کرواتا ہے، حج کرتا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ کو جاتا ہے، مدرسے میں چندہ دیتا ہے، تو قیامت کے دن الٹے اس پر کیس ہوگا کہ تم نے حرام خرچہ کر کے ثواب کی امید کیسے کر لیا، تم نے ثواب کی امید کیسے کر لیا۔ ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک بندہ دور سے چل کر کے آتا ہے، پیٹ اس کا چپک گیا ہے بھوک کی وجہ سے، ہاتھ اٹھا کے سر پہ گرد و غبار یہ دعا کرتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب۔ دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہ جو دعا کرے گا دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اس حالت میں یہ ہے، سر پہ مٹی، پیٹ میں بھوک، آنکھیں اس کی دھسی ہوئی اور دور دراز سے چل کے آیا ہے۔ اس حالت میں کسی سے کوئی مانگے گا تو بندہ دے دے گا، اور یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ضرور اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضور کہتے ہیں لا لا انا یستجاب، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کے بدن کا کپڑا حرام کا، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام کی ہے، اس کے بدن میں جو مشروب ہے وہ حرام کا ہے۔ انا یستجاب، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ وہ روتے روتے آنسو کی جگہ خون بہہ جائے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام پیسے سے کوئی مکہ جائے، کعبہ کے اندر گھس کے دعا کرے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جو حلال کماتا ہو، محنت سے پسینہ بہا کر حلال کماتا ہو، وہ اب اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ اپنے محلے کی مسجد میں دعا کرے۔ بزرگوں نے کہا ہے جو حرام پیسے سے کعبہ میں جا کے جو دعا قبول نہیں ہوگی، وہ حلال پیسہ کھا کے اپنے محلے کی مسجد میں دعا کرے، اللہ وہ دعا قبول فرما لے گا۔ اے قوم مسلم، تمہاری عزت جو دنیا میں ہے وہ مال سے نہیں ہے، تمہاری عزت جو پوری دنیا میں ہے وہ تمہارے مکان سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی دھمک سے دنیا تھراتی تھی، ان کے پاس کھانے کو ایک کھجور نہیں ہوتی تھی، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل اس میں نہیں ہوتا تھا،
ایک کپڑے میں 50 پیوند ہوتے تھے، مگر ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی نیکی خدا ترسی کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے دل میں ہیبت ڈال دی۔ جس زمین پہ قدم رکھ دیا وہ پوری زمین اس کی ہو گئی، اس زمین کے وہ فاتح ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مال نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، صالحین کی روحیں مسلمانوں کی مدد کرتی ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، جہاں مال حرام ہو وہاں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، جس گھر میں کوئی جنوبی رہتا ہو جو ناپاک ہوا رات میں اور دن کے 10 بجے تک سویا رہا، نہ اس کو نہانے کا خیال آیا نہ نماز پڑھا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ جس گھر میں عورتیں ناپاک ہوئی رات میں اور وہ نہائیں گی دن کے 3 بجے، جتنی دیر وہ ناپاک رہیں اور اپنے گھر میں گھومتی رہیں، وہ زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے نماز فجر پڑھنے کے لیے شرمانا نہیں ہے کہ صاحب وہ نہائے، جس پر غسل فرض ہو وہ فوری نہائے رات میں اور نماز ادا کرے، کیونکہ جس گھر میں ناپاک مرد ناپاک عورتیں رہتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں موبائل چلانے کا رواج ہو، تصویر دیکھنے کا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ جس گھر میں LED ٹی وی لگی ہوئی ہو، اس ٹیلی ویژن پہ تصویریں چل رہی ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ جب کل پریشانی ہوتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، 1000 کنٹل گیہوں اور مکئی کی فصل ہوئی، مگر پتہ نہیں کدھر سے آیا کدھر چلا گیا، پیسہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، لوگ دوڑتے ہیں عامل کے پاس، تعویذ دیجئے گھر میں برکت ختم ہے۔ لوگ دوڑتے ہیں صرف دن رات ڈاکٹر کے پاس کہ میرا بچہ بیمار، بیوی بیمار، ماں بیمار، ہم بیمار، سارے لوگ بیمار، پورا گھر ہاسپٹل بنا ہوا ہے، گھر کے سارے لوگ سب دوائیوں کے ڈھیر پہ جی رہے ہیں۔ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں، آخر اس قدر دولتوں کی موجودگی میں آدمی کا چہرہ کیوں سوکھا ہوا، آدمی کے چہرے کا نور کیوں ختم ہو گیا، گھر میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں، گھر میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، گھر پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا، بات بات میں لڑائی مار پیٹ کیس مقدمہ دنگا ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس بھیڑ ہے، تھانے دار کے پاس بھیڑ ہے، اور جو جاہل قسم کا عامل جو سفلی کا عمل کرتا ہے، جو گندا کام کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور آج کل پیسہ کمانے کی ہوڑ میں جاہل عورت جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی، جو تعویذ لکھنا نہیں جانتی، پتہ نہیں کہاں سے کون بھوت اور پریت چڑیل کو اپنے قبضے میں کر کے آنے والے آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جاہل دیگرے، نہ اس کو وضو کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے، نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، دروازے پہ 100 آدمی کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور صاحب پیسہ خوب کما رہی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب وہ تعویذ لکھ رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، اب یہ بھی پڑھائی مدرسہ چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر کے اب یہ بھی تعویذ لکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو بھی مال ملے، ہم بھی کار پہ چلیں، وہ کار پہ چلتا ہے ہم بھی کار پہ چلیں۔ اب مدرسے میں کوئی پڑھانے والا نہیں، آیا ہے کتاب میں کہ جو قرآن کا علم جس کو دیا گیا، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب و پیسہ والا ہے، تو آیا ہے کہ اس نے علم دین کی توہین کر دی، اس نے قرآن پاک کی تعلیم کا اپمان کر دیا، جبکہ دنیا میں 1000 ایکڑ زمین کوئی خریدے اور حافظ قرآن عالم دین جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، یہ کرائے کے گھر میں رہے، ٹوٹی چپل پہنے، اور دوسرا آدمی 1000 ایکڑ زمین خرید رہا، 1000 کروڑ کے مکان میں رہتا ہے، مگر یہ کرائے کے گھر میں رہنے والا عالم حافظ اس ارب پتی سے کروڑوں گنا بہتر ہے، کیونکہ اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اور یہ عالم دین اگر راستے سے گزرتے ہیں تو درخت کے پتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، سوراخوں کی چوٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، کن کے لیے؟ جو یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ کو سب سے بڑی دولت علم قرآن عطا کیا ہے، اب وہ اس دولت کی حفاظت کرے کہ جو پڑھا ہے اس پر وہ عمل کرے۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ نیتا جی میرے سے زیادہ دھنوان ہے، وہ صاحب سود خور میرے سے زیادہ خوش نصیب ہے، ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس مردود نے علم قرآن کی توہین کر دی، اس کو وہ عزت نہیں ملے گی۔ نہیں دیکھا تم نے
کہ تمہارا بیٹا کلکتہ میں انجینئر بن رہا، تمہارا ایک بیٹا امریکہ میں بیرسٹر بن رہا، آپ کا ایک بیٹا بمبئی میں ڈاکٹر بن رہا، وہ تینوں بیٹا آ گیا عید میں، ڈاکٹر صاحب، بیرسٹر صاحب، انجینئر صاحب، امریکہ میں، بمبئی میں، کلکتہ میں پڑھتے ہیں، اور آپ کے پاس ہے 1000 بیگھہ زمین، آپ کے تینوں بیٹے بیرسٹر بن رہے ہیں، انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ عید کے دن آ گئے عیدگاہ میں، اب 1,00,000 مسلمان نیچے بیٹھا ہے، ممبر پہ کون جا کے بیٹھا ہے؟ ایک ہل چرانے والے کا بیٹا اگر عالم اور حافظ قرآن بن گیا ہے، وہ ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، سر پہ امامہ باندھ کر، ہاتھ میں عصا لے کر پوری قوم کو خطاب کرتا ہے۔ انجینئر صاحب بولے گا، کہہ رہے تم فلاں مزدور کا بیٹا ہو، نیچے اتر جاؤ، میں بیرسٹر بن رہا ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ممبر پہ چڑھوں گا، میں خطاب کروں گا، میں سب کو نماز پڑھاؤں گا؟ نہیں ہوگا ایسا، مسلمان قبول نہیں کرے گا اسے۔ ایک ہل چرانے والے کا بیٹا اگر عالم حافظ بن گیا، وہی ممبر پہ چڑھے گا، وہی امامہ باندھے گا، وہی مصلی پہ نماز پڑھائے گا، ساری قوم اس کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ یہ بتائیے کہ حضور نے کیا کہا تھا؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بیرسٹر پیچھے نیچے ہے اور غریب کا عالم بچہ اوپر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو دنیا میں ملی ہے علم دین کی وجہ سے، اس سے بڑی عزت نہ بیرسٹر کو، نہ ڈاکٹر کو، نہ انجینئر کو۔ اب یہ مولوی صاحب اگر 2 پیسہ کی خاطر اپنی عزت میں آگ لگا دے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس کو تو اللہ نے قوم کا امام بنایا تھا، ممبر پہ چڑھایا تھا، لاکھوں آدمی کو ان کے پیچھے مقتدی بنایا تھا، مگر اس نے 2 سکے کی خاطر اپنے ساری عزتوں کی چادر کو تار تار کر دیا۔ اگر اپنے علم دین کی اہمیت کو سمجھے تو یہ قوم کا امام رہے گا، نہیں دیکھا جائے گا یہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، یہ ٹوٹی چپل پہنتا ہے۔ اگر یہ علم سیکھا، اس پر عمل کیا، یہ غریب کا بچہ کیوں نہ ہو، اللہ اسے قوم کا امام اور بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best among you is one who learns Quran and teaches it to others۔ تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ مال بدن کا میل ہے، آپ جس کو ویلو دیتے ہیں، حلال طریقے سے خوب کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے اور اس کی زکوٰۃ نکالیے۔ 1,00,000 ہے تو 2500 زکوٰۃ نکالیے، 1 کروڑ اللہ نے دیا ہے تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالیے۔ اگر 2 کروڑ روپے آپ کے پاس ہیں تو 5 لاکھ زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 پیسہ بھی اگر آپ نے اس میں نہیں دیا، سارا مال ناپاک ہو جائے گا، سارے مال کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ ایسا نہیں کہ زمین سے جو فصل پیدا ہوئی 100 kg آپ پر واجب ہے تو آپ 50 نکالے، 50 نہیں نکالے، بولا ہم نے نکال دیا، سارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چونکہ جو مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے، خشکی میں، تری میں، آگ لگنے سے، سیلاب میں بہہ جانے سے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے مال کا کوئی ویلو نہیں۔ حدیث سنیے، میں سناتا ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ، چونکہ آج مسجدیں میری ویران ہیں، مال کی چاہت، مدرسہ اجڑ گیا، مدرسے میں کوئی امیر اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا، جبکہ یہ پردھان منتری سے بہتر ہے، پریسیڈنٹ سے بہتر، مگر کسی کو وشواس نہیں ہو رہا۔ وشواس کب ہوگا؟ جب مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، جب ساری دنیا چھوٹ جائے گی، اور قیامت کے دن جب علم والوں کا مرتبہ یہ دیکھیں گے، تب کہیں گے کہ کاش میں اپنے بیٹے کو ڈی ایم نہیں بناتا، عالم دین بنا دیا ہوتا۔ یہ تو قیامت کے دن احساس سب کو ہوگا، لیکن احساس ہونے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں عمل ہے، وہاں صرف بدلہ ہے۔ وہاں احساس، دنیا میں احساس ہو جائے تو یہاں عمل کرنے کا ٹائم ہے، مگر قیامت کے دن احساس ہوگا تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن اگر تم مان بھی گئے تو وہاں ماننے سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تو سارے کفار و مشرکین جب مسلمانوں کا انعام دیکھیں گے، سب کہیں گے کہ کاش میں ایمان لے آیا ہوتا، کاش میں کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں مسلمانوں کو برا نہیں کہتا۔ سب کا انجام وہی ہوگا۔ دنیا میں یہ کفار و مشرکین آج ڈھیٹ اور دلیر ہو گئے ہیں تمہاری بدعملی کی وجہ سے۔ یہ کافر بول رہے ہیں کہ کوئی قیامت کا دن نہیں ہوگا،
قیامت کے دن وشواس کرنے والے جان لے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی. یہ خبیث، یہ مردود جس دن وہ مرے گا، 2-4-10 دن کے بعد، 2-4-10 سال کے بعد، جب ان کے گھر والے آگ میں جلا جلا کے ٹھوک ٹھوک کر کے اس کے پورے بدن کو کوئلہ بنا کے راکھ کر دیں گے، یہ ان سے کہے کہ بدتمیز یہ بتا اور قیامت کیا ہے؟ بڑی قیامت تو وہاں قائم ہوگی جہاں تمہارے سڑے ہوئے بدن میں جان ڈال کے دوبارہ تم کو زندہ کر کے حساب لیا جائے گا. وہ تو بڑی قیامت ہوگی. اور یہ بھی قیامت سے کم نہیں ہے کہ تم حالت کفر میں مرے اور تمہارے بدن میں آگ لگا دی گئی اور تم کو مار مار کے تیرے جسم کو کوئلہ بنا دیا گیا. یہ کوئلہ بننے والا، یہ بسڑنے والا یہ کہتا ہے کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی. تمہارے عقیدے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم ہو اسی کفار و مشرکین کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اسی کافروں کی طرح تیرا بیٹا بال رکھ رہا ہے، انہی کافروں کی بیٹیوں کی طرح تمہاری بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، انہی کافروں کے مال کمانے کی طرح تمہارے سماج میں مال کمانے کا ہوڑ لگا ہوا ہے. شادی بیاہ میں صاحب ڈانس ہے، ناچ گانا ہے، اور صاحب کافروں کی طرح جہیز کا مطالبہ ہے، انہی کافروں کی طرح. یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آج قیامت کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے پیغمبر اعظم کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، مدرسے کا مذاق اڑا رہا ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ تمہاری قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ کبھی بھی غیرت نہیں جاگتی کہ آخر کیا ہو گیا مجھ سے کہ میرے سامنے مسجدوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، قیامت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اس حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ جس کے لیے ہم بے چین ہیں وہ چیز کی اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے کہا اللہ کی قسم. حضور کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حضور نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، ہم نے مان لیا. پھر حضور کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر چونکہ ہمارے لیے بات امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم کو سمجھانے کے لیے حضور نے قسم کھائی. ورنہ حضور سارے سچوں کے سردار ہے، اس سچوں کے سردار کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا فرماتے ہیں واللہ الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم فلینظر بما ترجع. اے مسلمان، اپنے گھر میں سنیما کا ماحول چھوڑ دے. اپنے گھر میں واٹس ایپ پہ جو ہمارے آوارہ بچے کبھی دالان میں اس پول پہ کبھی اس جگہ بیٹھ کے جو واٹس ایپ میں پب جی گیم کھیلتے ہیں اور صاحب فری فائر کھیلتے ہیں، ان بچوں کو بتا دے کہ تمہارا پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے. تم نے کافروں کی پیروی کی، اس لیے کافر تجھے کاٹ رہا ہے، اس لیے کافر تجھے طرح طرح سے تنگ کر رہا ہے. کبھی SIR کے نام پہ، کبھی صاحب فلاں کے نام پہ، کبھی فلاں کے نام پہ. یعنی میری زمین، میرا پیدائشی وطن، مجھ کو بے گھر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. چاہے کچھ بھی ہو، یہ میری بد عملی کی سزا ہے. میں نے کافروں کی طرح سمجھ لیا کہ ہم کو ہمیشہ دنیا میں رہنا. میں نے سمجھ لیا کہ جس کے پاس مال ہے اسی کو عزت ملے گی. نمازی، روزے دار، حج و زکات کرنے سے کیا ہوگا؟ مال کمائیے تب دنیا سیلوٹ ٹھوکے گی. یہ گندی فکر کافروں کی طرف میرے دماغ میں آ گئی. تو اللہ جو ہمیں غریبی میں جو عزت دیا تھا، بے سہارگی کے عالم میں جو دنیا کی سلطنت دی تھی، جو کافروں کے دل میں میری ہیبت ڈال دی تھی، وہ ہیبت کو ختم کر دیا. حضور نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یہ دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے. فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ اس انگلی میں کتنا پانی ہے، یہ انگلی کتنا پانی لے کے لوٹی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. حضور نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، the example of this world، اس دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس انگلی میں لگا ہے. کتنا پانی لگے گا؟ 2-4 قطرہ پانی لگے گا. حضور کہتے یہی مثال دنیا کی آخرت کے سامنے. مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہ اپار سمندر کے مانند ہے، اور یہ دنیا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ ایک قطرہ پانی ہے. کتنے پاگل ہیں وہ جو ایک قطرہ پانی کے لیے دیوانہ ہیں.
اور جو آخرت مثل سمندر ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں ہے، اس کے بارے میں کبھی گھر میں تبصرہ نہیں ہے، جبکہ گھر میں دنیا کے بارے میں تبصرہ ہونا چاہیے 10% اور 90% چرچا آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہوگا کہ نہیں۔ قبر کی اندھیری میں جہاں سارے احباب رشتہ دار مٹی ڈال کر آ جائیں گے، اس قبر کی تنہائی والی پہلی رات میں وہاں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اس تاریکی والی قبر کے اس گڈھے میں میرے لیے کون سا کام نور اور روشنی کا سامان ہوگا؟ کوئی نہیں چرچا کرتا، جبکہ سب کو جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو مولوی صاحب کو ہی مرنا ہے اور عام آدمی کو نہیں مرنا ہے۔ ٹوپی پہنے مولوی صاحب، داڑھی رکھے مولوی صاحب، پنجابی کرتا پہنے مولوی صاحب، سچ بولے مولوی صاحب، اذان دے مولوی صاحب، رمضان کا روزہ رکھے مولوی صاحب، تراویح 300 رات میں پڑھے مولوی صاحب، اور ہم تو صرف 5 دن میں تراویح پڑھا، اپنا چھیتا پورا کیا اور پھر بالکل آزاد ہو گئے جیسے کہ ہم نے اپنا ایک بوجھ اٹھا دیا۔ جبکہ فجر کی نماز پڑھنا اتنا بڑا فرض ہے کہ اس کے سامنے تراویح کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے، آدمی نہیں پڑھے گا تو اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، مگر فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر پڑھنا فرض ہے، عشاء پڑھنا فرض ہے۔ اب فجر صرف 5 دن تراویح پڑھا جیسے کہ ایک رسم ادا کر دیا کہ ہم نے پڑھ لیا۔ رمضان کی ہر رات میں تراویح پڑھنا سنت موقع ہے، ہر رات 3 دن میں ختم ہو جائے، مگر تراویح کی 20 رکعت تو ہر رات پڑھنا پڑے گا، چاہے ایک ہی دن میں پورا قرآن پاک ختم کر لے آدمی عشاء کے لسرے کے فجر تک، لیکن 300 رات 20 رکعت تراویح مرد کو بھی پڑھ رہا ہے، عورت کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ جو چھیتا والا کاروبار چل رہا ہے کہ 3 دن میں 10 دن میں 5 دن میں پڑھ لیا، اس کے بعد فری ہو گئے اپنا جہاں چاہیں جائیں، نہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ، رمضان کا ایک منٹ قیمتی ہے۔ سال کے 11 مہینے مارے مارے پھرے تو پیٹ نہیں بھرا، ایک مہینہ مارے مارے پھروگے تو کتنا پیٹ بھر جائے گا۔ اور جو روزی دینے والا اللہ ہے اس کی خاص عبادت کا موسم ہے رمضان۔ رمضان میں کم سے کم بندہ تراویح میں 1 ختم سنے، اس کے علاوہ 2-3 ختم قرآن اور الگ سے کرے۔ قرآن پاک کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے رمضان۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو اتنی فضیلت ملی کہ اس میں شب قدر ہے، اس میں اعتکاف ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں افطار کرانے کا ثواب روزہ رکھنے کے برابر ہے، سحری کا سسٹم ہے، اس میں شب قدر ہے۔ پورا رمضان میں نیکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض 70 گنا زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ رمضان روزہ ایک ڈھال ہے جو بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دوزخ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آدمی بات کم کرے، غیبت کرنا چھوڑ دے، چغلخوری کرنا چھوڑ دے، دوسروں سے ملے گا تو تیسرے کی غیبت ہوگی، ہاں مولوی صاحب، تو اس طرح ملنا چھوڑ دے، لوگوں سے باتیں کرنا بند کر دے، موبائل کا استعمال کم کرے، ٹیلی ویژن کو بند کر دے، کہ 1 مہینہ کمپلیٹ بندہ جنتی بن کے گزارے، تاکہ اس کی برکتیں سال کے 11 مہینے اللہ بندوں کو عطا فرما دے۔ اب رمضان کے بارے میں جاپان کا ایک گولڈ میڈلسٹ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کینسر کم ہے دوسری قوم کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں پیٹ کا کینسر کم ہے، کرسچنوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں پیٹ کا کینسر کم ہے، بدھسٹوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں پیٹ کا کینسر کم ہے، مشرکوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے یہاں پیٹ کا کینسر کم ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ مسلمان 12 مہینے میں 1 مہینہ کمپلیٹ 12 سے لے کے 16 گھنٹے تک یہ بھوکے رہتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کینسر کا کیڑا اگر نہیں ہوا ہے تو وہ نہیں ہوتا، اگر ہو گیا ہے تو کمپلیٹ 1 مہینہ تک 15 سے لے کے 12 گھنٹے تک بھوکا رہنے کی وجہ سے کینسر کے کیڑے اس کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو دوسری قوموں کے مقابلے میں پیٹ کا کینسر کم ہوتا ہے، مگر دوسروں کے ہاں 100% ہے، یہاں اس کا منیمم پرسنٹ ہے۔ کیوں؟ یہ روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ جنت دلاتا ہے مرنے کے بعد، کینسر سے بچاتا ہے دنیا میں۔ روزہ مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب ریان ہے،
جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. مگر دنیا میں چہرے پہ نور لاتا ہے روزہ، دل میں سیٹسفیکشن لاتا ہے روزہ، زندگی میں پیشنس لاتا ہے روزہ، زندگی میں سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس کو پیوریفائی کر دیتا ہے یہ روزہ. تو حضور نے کتنا بڑا انعام روزے کی شکل میں دیا ہے. صحت یہاں ملے گی، قناعت یہاں ملے گی، راحت یہاں ملے گی، دولت یہاں ملے گی، عزت یہاں ملے گی، چہرے پہ نور یہاں ملے گا، اور صحت تندرستی یہاں ملے گی، اور مرے گا تو مرنے کے بعد جنت وہاں ملے گی. اور سائنسداں کہتے ہیں چائنا کو observe fast you will be healthy. امریکہ کا ویگیانک کہتا ہے observe fast you will be healthy. ہالینڈ کا پادری کہتا ہے observe fast you will be healthy. ہندوستان کے اتراکھنڈ کے رام دیو کہتے ہیں observe fast you will be healthy. یہاں تک کہ آج ڈاکٹر کہتے ہیں observe fast you will be healthy. زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیماریاں ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیماریاں ہیں. جو دن بھر میں 10 بار کھائے گا وہ زیادہ بیمار ہوگا. اس کی چھوٹی آنت خراب ہوگی، بڑی آنت خراب ہوگی، اس کا اسٹومک خراب ہوگا، گردہ خراب ہوگا، پروسٹیٹ کی بیماری ہوگی، اس کو صاحب بے شمار امراض ہوں گے. سارے امراض زیادہ کھانے کی وجہ سے. جو جتنا کم کھائے گا اتنا زیادہ ہیلدی اور سوستھ وہ رہے گا. اس لیے ڈاکٹر سے لے کر کے پنڈت جی تک، پنڈت جی سے لے کے پادری تک، پادری سے لے کے ویگیانی تک، سارے لوگ کہتے ہیں ہیلدی رہنا ہے تو کم کھائیے، ہلکا پھلکا رہیے. یہ سارے لوگ آج کہہ رہے ہیں، مگر آج سے 1500 سال پہلے جبکہ نہ کوئی کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ آبزرویٹوری تھی، نہ اس وقت فزکس کیمسٹری بایولوجی کا نام دنیا میں تھا. اس زمانے میں پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو جہاں دنیا کے کروڑوں ویگیانک کی نظر آج گئی ہے، وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے گئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کوئی تھنکر بڑا، نہ پروفیسر بڑا، نہ ڈاکٹر بڑا، نہ لائر بڑا. اعلیٰ حضرت کی مانے تو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. Our prophet had such a beautiful complexion. The beauty itself takes an oath by his attraction. Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can keep because he has these powers. Our prophet will help the helpless through his compassion. O Raza, give this good news to those who are grief ridden. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اچھے نبی کا اچھا پیغام، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اچھے نبی کا اچھا پیغام، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو. جیسے دروازے پر اگر نہر ہے، 5 بار کوئی نہائے تو بدن میں میل نہیں رہے گا. اسی طرح یمحو اللہ بہن الخطایا، جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس نماز کے صدقے میں ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہ نماز ہمارے لیے رحمت ہے، یہ روزہ ہمارے لیے رحمت ہے. اور یہ جو مال کی تلاش میں آپ پاگل ہو رہے کافروں کی طرح، اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں جو آپ کا ڈر تھا، جو ہیبت تھی، اس کو ختم کر دیا. بس ایک حدیث سناؤں، آپ اس کو گرہ باندھ کے لے کے جائیے اور اپنے گھر میں اس کو، اپنے بال بچوں میں اس کا تبصرہ کیجیے. جب محلے سماج میں بیٹھیے تو اس وقت کا تبصرہ کیجیے. وہ حدیث پاک یہی ہے، آقا فرماتے ہیں اخیر زمانے میں دنیا کی ساری قومیں تجھ کو کھانے کے لیے دوڑ پڑیں گی. جس طرح دسترخوان بچھانے کے بعد ایک بندہ آواز دیتا ہے کہ آئیے کھانا کھائیے، اور سارے لوگ دسترخوان پہ جا کے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی. یوشک الامم ان تدع، یعنی یہ امتیں، دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گے آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ.
آقا علیہ السلام نے کہا سرکار کیا اس زمانے میری تعداد کم رہے گی کہ دنیا کی ساری قومیں مجھ کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دیں گی؟ مشرک کہیں گے اے یہودی آؤ مسلمان کو کھا جاؤ، یہودی بولے گا اے نصرانی آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، جیسے ابھی حال ہو رہا ہے فلسطین کا، ابھی حال ہو رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، سارے کفر ایک ہو رہے ہیں، مسلمان تنہا پڑ رہا ہے، سب مل کے چاروں طرف سے گھیرنا چاہتے ہیں، سب کو اسلام کھٹک رہا ہے، سب کو قرآن کھٹک رہا ہے، سب کو داڑھی کھٹک رہی ہے، سب کو ٹوپی کھٹک رہی ہے۔ ایسے میں اگر تمہارے بچے 24 گھنٹے گٹکا کھا کے، جوکر کی طرح بال بنا کے، جنس ٹی شرٹ پہن کے دوسروں کی بہو بیٹی کو اسی طرح تلاش کرتے رہے جیسے ایک کتا ایک ہڈی کو کھوجتا ہے، اسی طرح یہ ہڈی کی طرح کتا بن کر سماج میں دوسروں کی بہو بیٹی کو تلاش کرے، جس کو ڈی ایم بننا تھا وہ چھوکری باز ہو گیا، جس کو ڈی ایم بننا تھا وہ صاحب عاشق بن گیا، جس کو آئی ایس آفیسر بننا تھا وہ اپنی گٹکا کھا کھا کے صحت کو کینسر کے حوالے کر دیا۔ یہ بچے تمہارے مستقبل کے رکھوالے جنہوں نے اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنا فیوچر سب تباہ و برباد کر ڈالا۔ تم نے ان کافروں کو دیکھ کر سبق نہیں سیکھا۔ مسہر کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں، سنتھال کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں، گاؤں دیہات کے آدی واسی کے بچے 8-8 گھنٹے پڑھ کے 16-16 گھنٹے پڑھ کے محنت سے آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں، اور تمہارے بچے گٹکا خور بن رہے ہیں، تمہارے بچے لڑکی پہ دل پھینک دینے والا عاشق بن رہے ہیں۔ اپنی چچیری بہن، اپنی ممیری بہن، اپنی پھپھیری بہن، اس کو جس کو اگر کوئی کافر اس پہ بری نگاہ ڈالے تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا، مگر یہ اپنا چچیرا بھائی ہو کے اس پر بری نظر ڈال رہا ہے، یہ پھپھیرا بھائی ہو کے اپنی بہن پہ بری نظر ڈال رہا ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ ضمیر اتنا مردہ ہو گیا، لوگ اپنی حقیقی بہن پہ بری نگاہ ڈال رہا ہے۔ لوگ اس قدر مر گئے، سڑ گئے، لوگ دولتوں اور مکان اور گاڑی کی چاہت میں اندر سے اتنا کھوکھلا ہو گئے، سڑ گئے کہ ایک باپ اپنی بیٹی پہ بری نگاہ ڈال رہا ہے۔ یہ بتا دیں کہ یہ دنیا اب رہنے کے قابل رہی کیا ہے؟ اب ایک پاکیزہ رشتہ تھا باپ بیٹی کا، وہ بھی زخمی ہو رہا ہے۔ ایک پاکیزہ رشتہ تھا بھائی اور بہن کا، وہ بھی زخمی ہو رہا ہے۔ یہ واٹس اپ کلچر، فلم کلچر، موبائل کلچر، یہ دنیا کمانے کی ہوس والا کلچر، اس نے سماج سے محبتوں کو مٹا دیا، عورتوں سے حیا کو مٹا دیا۔ ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ جو تم ویس بھوسا اپنائے ہوئے ہو، جنس ٹی شرٹ پہن کے، سر سے دوپٹہ ہٹا کے، ہاتھ میں موبائل لے کر کے، یہ مدرسے میں 10-10 سال پڑھنے کے باوجود ایک کافر کے ساتھ بھاگنے والی، اس کا مطلب ہے حجاب ایک رسم ہے صاحب، مدرسے میں جانا آنا ایک رسم ہے، مگر حقیقی ڈر جو اللہ کا دل میں ہونا چاہیے، قیامت کا خوف، حساب کتاب کا خوف، رسول پاک کو منہ دکھانے کا خوف، جو اصل تعلیم کی جان ہے وہ ختم ہے، خالی رسم ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے صاحب، پھول مالا ڈالنا ہے، رشتہ داری نبھانے کے لیے صاحب مٹھائی کا ڈبہ پیک کرنا ہے، کارڈ چھپانا ہے، رشتہ دار کو بولانا ہے، اور سیلفی لینا ہے، جس دن وہ عالم حافظ بنا اسی دن حرام کام کرنا ہے، فوٹو لینا ہے، یعنی سارا کام رسم بن گیا۔ وہ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ رسول پاک سے حیا کہاں گئی؟ قیامت کا خوف، قبر کا خوف، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا خوف، یہ ساری باتیں مٹ گئی۔ اسی لیے نقاب پہننے کے باوجود بھی کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی دوسروں سے دل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کتاب پڑھی جا رہی ہے مگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں آ رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ کتاب کے ساتھ تربیت کی جائے، اس کو اللہ کا ڈر دل میں ڈالا جائے، وہ سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ کو نبی کو میں کیا چہرہ دکھلاؤں گا، میں نبی کو کیا چہرہ دکھلاؤں گی، یہ دل میں ڈالنا ہوگا۔ ورنہ یہ خالی کافروں کا دیکھا دیکھی، یہ صاحب صرف ڈریس پہ توجہ ہے، گاڑی پہ توجہ ہے، لاکا چاہے شرابی پاپی ہو مگر 2-4 پیسہ مال ہے تو اسی سے شادی کریں گے، اور ایک بچہ متقی پرہیزگار جنتی آدمی ہے، عالم ہے، پیسہ اس کے پاس کم ہے، اس سے بیاہ نہیں کرنا ہے کیونکہ مولی صاحب ہے کتنا پیسہ کمائے گا۔ کیسی سوچ سمجھ گھٹیا ہو گئی ہماری۔ کافروں نے مجھ کو مٹانے کی قسم کھا لیا
اور ایک ہم ہیں, ہم کو اسلام بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. میں آواز دیتا ہوں کہ تم بھی قسم کھا لے کہ تم نے مٹانے کی قسم کھایا ہے, اب ہم بھی اسلام بچانے کی قسم کھا لیے ہیں. اب ہم پردہ بچائیں گے, اب ہم مدرسہ بچائیں گے, اب ہم اسلامک ویلیوز بچائیں گے, اب ہم اپنی خانقاہیں بچائیں گے, اپنی داڑھی بچائیں گے, ماں بہن کا پردہ بچائیں گے, ہم نمازیں بچائیں گے, ہم روزے بچائیں گے. اگر آپ نے یہ بچا لیا تو پھر جنت تو وہاں ملے گی جو دنیا میں ہمارے باپ داداؤں کو سلطنت ملی ہے. ہندوستان میں 1000 سال تک, اسپین میں 1000 سال تک, انڈونیشیا جیسے بدھسٹوں کے ملک میں ابھی اسلامی مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے. 65 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے جب تھے تو دنیا ہماری تھی, جب مصطفیٰ کی غلامی سے ہٹ گئے تو دنیا والے مجھ کو نچانا شروع کر دیا. سنیے غور سے, حضور کہتے ہیں ساری قومیں تجھ کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دیں گی, سب ٹوٹ پڑیں گے, لوٹ لو ان مسلمانوں کو. صحابہ نے پوچھا سرکار کیا میری تعداد کم ہوگی کیا؟ نحنو من قلت نحنو یومئذ, کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے کہ یہ لوگ کھا جائیں گے؟ حضور کہتے نہیں, بل یومئذ انتم کثیر, بل انتم یومئذ کثیر, تم اس دن بہت زیادہ ہو رہو گے, مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے زمانے میں پانی پر بہنے والی گھاس بہنے والے تنکوں کی طرح ہوگی. تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے گھاس پات تنکوں کی طرح ہوگی, بے وزن. کہا سرکار ایسا کیوں ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں تیرے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا. کہا مل وہن یا رسول اللہ, یہ وہن کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے حب الدنیا کراہیت الموت, یعنی تیری حیبت جو کافروں کے دل میں تھی وہ نکال دی جائے گی, تم بے وزن ہو جاؤ گے, تجھ کو سارے لوگ مار کے کھانا چاہیں گے. یہ بات اس لیے ہوگی کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور تم مرنے کو ناپسند کرو گے, جبکہ جہاد کرنا تمہاری زینت ہے, جبکہ مجاہد پیدا کرنا یہ تمہاری زینت ہے. دنیا سے کرائم مٹانے کے لیے مجاہد اولاد پیدا کرنا ہوگا, کھکھیڑ مول لینا ہوگا, زنا, شراب, سود, جوا, سٹا سب کو ختم کرنے کے لیے زبان پہ شرمندگی کا تالا نہیں بلکہ زبان پہ حق گوئی کے دروازے کھولنا ہوگا. بغیر جان کی پرواہ کیے بولنا پڑے گا زنا کے خلاف, شراب کے خلاف, مطالبہ جہیز کے خلاف, بے پردگی کے خلاف, بے حیائی کے خلاف. بولنے کے لیے جگر تو چاہیے. جب بندہ مال کے پیچھے پاگل ہوگا, حق بولے گا, جگہ چھوٹ جائے گی, الیکشن میں ہار جائے گا, حق بولے گا, اس کو سماج کے لوگ سماج سے باہر کر دیں گے. تو اب ان سے لڑنے کے لیے ہمت چاہیے, وہ ہمت ختم